الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي. جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید کے آج اس ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ شورا شروع کی ہے اور سورہ شورا کی پہلی 9 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ان آیات کریمہ کا صحیح ترجمہ اور تفسیر عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ شورا جو ہے یہ 25ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور حامیم میں یہ تیسری حامیم ہے. 2 حامیم کا درس پہلے گزر چکا ہے، یہ تیسری حامیم ہے. اور سورت کا نمبر جو ہے یہ 42 ہے. اس سے پہلے جو ہے 41 صورتیں جو ہیں وہ ان کا درس ہو چکا ہے، یہ 42 صورت ہے. اور اس کے 5 رکوع ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ ہیں 53.
53 اس کی آیات کریمہ ہے۔ یہ سورت مکی ہے، پوری سورت مکی ہے، لیکن 4 آیات اس کی مدنی ہیں، یعنی پوری سورت مکے میں نازل ہوئی، 4 اس کی آیتیں جو ہیں وہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 4 میں سے پہلی آیت جو ہے وہ اس کا درس انشاءاللہ کچھ ہفتے کے بعد آئے گا، اس وقت بھی بتاؤں گا۔ وہ مشہور آیت کریمہ ہے جس میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ مانگتا ہوں کہ تم میرے تعلق والوں سے، میری اہل بیت سے، میرے صحابہ سے، میرے جو قریبی ہیں ان سے بے پناہ محبت کرو۔ یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور 3 اور آیات ہیں۔ یہ سورت کریمہ جو ہے یہ حامیم کی تیسری حامیم ہے، اور اس میں جب بھی یہ لکھی جاتی ہے تو یہ حامیم سیپریٹ لکھی جاتی ہے، عین سین قاف سیپریٹ لکھی جاتی ہے۔ تو کسی نے سوال کیا حضرت حسن سے، ان سے سوال کیا کہ جناب یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سورہ مریم لکھی گئی تو مریم کے پہلے جو حروف مقطعات ہیں کاف ہا یا عین صاد، اس کی جو ہے علیحدہ نہیں لکھے گئے، کاف ہا یا عین صاد یہ 5 حروف جو ہیں یہ اکٹھے لکھے گئے، ان میں فرق نہیں کیا گیا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس میں تم نے حامیم میں حامیم کو سیپریٹ لکھا ہے، کبھی بھی اکٹھا نہیں لکھا جاتا، اور جو ہے عین سین کاف کو سیپریٹ لکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو حضرت حسن بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ریزن یہ ہے، کئی ریزن ہے۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ کاف ہا یا عین صاد وہ جب بھی کوئی لکھتے ہیں تو اس کو اکٹھا لکھتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو کاف ہا سے علیحدہ صورت بنائی جائے۔ لیکن حامیم کو آپ دیکھتے ہو کہ حامیم 7 ہے، اور 7 حامیم میں جو ہے نا حامیم پر آیت مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد میں کاف ہا پر آیت ختم نہیں ہوتی، آیت پوری جو ختم ہوتی ہے کاف ہا یا عین صاد پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو اکٹھا لکھتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا حامیم، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ساری حامیم پر ایک آیت ختم ہوتی ہے اس لیے حامیم کو علیحدہ لکھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ 2 آیات ہیں، حامیم ایک آیت ہے اور عین سین قاف 2 دوسری آیت ہے، اس لیے ان دونوں آیتوں کو علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں اور اس کو جو ہے اکٹھا نہیں لکھا ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عربی گرامر کے لحاظ سے حامیم مبتدا ہے اور جو عین سین قاف ہے یہ اس کی خبر ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مبتدا اور خبر عربی گرامر جو ہے اس کے حساب سے، گرامر کے حساب سے مبتدا اور خبر کو ایک ہی لفظ میں اکٹھا کر دیا جائے۔ مبتدا کو سیپریٹ لکھا جاتا ہے اور خبر کو سیپریٹ لکھا جاتا ہے، تو اس لیے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا۔ حامیم عین سین قاف، اس کے بارے میں ہم نے تو دیکھا کہ جب بھی ہم اس تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو جمعے کے بعد اور جمعے سے پہلے بھی اکثر جمعے کے بعد جب ہم مغرب تک جتنی تفاسیر دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن حیران ہوں کہ جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں ایک تفسیر میں کچھ ہوتا ہے، دوسری میں اور زیادہ وضاحت ہوتی ہے، تیسرے میں اور نئے مسائل ہوتے ہیں، چوتھے میں اور مسائل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم پوری تفسیر جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اتنا وقت نہیں ہوتا،
لیکن حیران ہوں کہ قرآن مجید کا کتنا علم ہے جو علماء نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک تفسیر میں جو وضاحت ہے دوسری میں اس سے کہیں زیادہ ہے، تیسرے میں اور کہیں زیادہ ہے، چوتھے میں اور کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ٹائم ہو تو نئی نئی باتیں جو ہے پڑھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا۔ آج کی اس تفسیر میں ہم نے پڑھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکٹھے بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ حضرت یہ خا میم عین سین قاف یہ دو آیات ہیں، ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے چہرہ اس سے پھیر دیا۔ وہ دوسری طرف آ کے پھر پوچھتا ہے حضرت جی یہ دو آیتوں کا اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا، نہیں بتایا اس کو۔ وہ تیسری دفعہ پھر آ گیا تو پھر اس نے آپ سے پوچھا حضرت جی یہ دو آیات جو ہیں حامیم اور عین سین قاف ان دونوں کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا، اس کو نہیں بتایا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان وہ کہتے ہیں عزیز ادھر میرے پاس آ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت صاحب آپ کیوں نہیں بتانا چاہتے، یہ وجہ کیا ہے؟ تو وہ آئے تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ حضرت نہیں بتانا چاہتے اس لیے کہ اس کا ایک خاص راز ہے ان دو آیات میں کہ حضرت کی اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام ہوگا عبداللہ یا عبداللہ، وہ دو شہر بسائیں گے دریا کے کناروں پر، اور ان میں سے ایک شہر جو ہے اس کو جو ہے آگ لگ جائے گی اور وہ جل کر سارا تباہ ہو جائے گا۔ تو دوسرے شہر کے لوگ جب اس دریا کو کراس کر کے اس کے پاس جائیں گے جو جلا ہوا شہر ہے، تو آگ کے جو شعلے ہیں وہ ان کو بھی ہلا کر دیں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو حضرت صاحب اپنی زبان سے آپ کو بیان بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں سے جو بسائے گا اس کو یہ نقصان ہوگا۔ تو یہ اس کا مفہوم اور مطلب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر بھی یہ موجود ہے کہ وہ شہر کون سا ہے، ان دو شہروں کا نام اس تفسیر میں نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ البتہ عراق میں ایک دریا ہے جس کے کناروں پر دو شہر بسائے گئے، اور وہ شہر دونوں شہر جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنس گئے، زمین کے اندر دھنس گئے، غالباً اس سے وہ مراد ہے۔ تو بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایسی تفاسیر ہیں اور ایسے گہرے علوم اس کے اندر ہیں کہ ہر آدمی کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ 7 لغتوں پر اتارا گیا ہے۔ سبعۃ انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لغتوں پر اتارا گیا ہے۔ تو اب اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں انہوں نے اس کی تھوڑی وضاحت کی ہے کہ ان لغتوں سے مراد کیا ہے۔ تو ہم تو ایک ہی جو ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا اس کی قرأت پڑھ دیتے ہیں، قاری صاحب قرأت پڑھ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ جو اس کا ظاہری ترجمہ کر دیتے ہیں۔ باقی 5 لغتیں جو ہیں اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں کتنی گہرائی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن مجید سے تلاش کر سکتا ہوں۔ میں اس کو یہ اونٹ کی نکیل، اب دیکھو نا اونٹ کی نکیل قرآن میں تو نہیں ہے نا، کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ اور کسی قاری سے پوچھ لو، حافظ سے پوچھ لو، عالم سے پوچھ لو تو نہیں بتا سکے گا۔ لیکن عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی نکیل بھی اگر گم ہو جائے میں اس کو قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن
تقاصر عنہ افہام الرجال، دنیا کے سارے علوم قرآن مجید کے اندر ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لوگوں کی عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے، اس با کے نیچے جو نقطہ ہے، اس نقطے کی اگر میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ جو ہیں یا 90 اونٹ، 70 یا 90 کا لفظ ہے کہ اتنے اونٹ اس تفسیر سے بھر جائیں کہ اتنے اونٹ اس تفسیر کو نہ اٹھا سکیں۔ یہ بسم اللہ کی با کے نقطہ کی تفسیر آپ کریں۔ تو اب دیکھیے کہ وہ کون سے علوم ہیں جو حضرت علی ایک صرف با کے نقطہ کی تفسیر کرنا چاہیں تو وہ اتنے اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ وہ کون سا علم ہے آپ کے پاس؟ وہ علم یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جب حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت آپ کو اتنے علوم کہاں سے ملے، تو آپ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا اور مجھے حکم دیا تھا آپ نے کہ آپ نے مجھے غسل دینا ہے، تو میں نے جب غسل دیا اور آپ کو لٹایا تو آپ کی آنکھوں کی پلکوں پر پانی کا ایک قطرہ مجھے نظر آیا، میں نے نیچے منہ کر کے اس قطرے کو میں نے چوس لیا، جب میں نے چوسا تو مجھے ساری دنیا کے علوم میرے سینے کے اندر معجزہ مل گئے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علوم تھے، اگر آپ ہسٹری کبھی آپ کی پڑھیں یا سنیں آپ، اور پھر جو ہے جتنا آپ کے علوم جو آپ کے سینے میں موجود تھے، وہ سنت انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنے علوم آپ کے پاس ہیں۔ صحابہ میں بہت زیادہ، سب سے زیادہ تفسیر کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا۔ تو جو ہے قرآن مجید 7 لغتوں پر اترا ہے، یہ 7 لغتیں ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں یہ تو ایسے بزرگ ہی جان سکتے ہیں جو سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام یا اولیاء کاملین ہیں، جو قرآن مجید کے معارف اور ان کے فضائل اور ان کے نکات جو اس کے اندر ہیں اور جو سمندر اس کے اندر موجود ہیں، اس میں بری بہت آسان ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، باقی تفسیر ایسی گزر چکی ہے کہ حامیم کی کیا فضیلتیں ہیں یہ تیسری سورت کی۔ کذالک یوحی الیک، اللہ فرماتا ہے کہ یوں ہی وہی فرماتا ہے تمہاری طرف، کذالک یوحی الیک، یوں ہی وہی فرماتا ہے تمہاری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے اگلوں کی طرف۔ کون؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ جل شانہ جو عزت اور حکمت والا ہے، وہ تیری طرف جو ہے وہی فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ اسی کا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلندی اور عظمت والا ہے۔ یہ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اس کے بارے میں تفاسیر، ایک تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ کی طرف سے یہ قرآن لایا ہوں، تو وہ حیران تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی مکے میں رہتا ہے، یہاں پیدا ہوا، یہاں پلا، یہاں بڑا ہوا، اور اچانک یہ کہتا ہے کہ میں قرآن اللہ کی طرف سے لاتا ہوں، تو کیا اللہ اس کے پاس آتا ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے، یا یہ نبی جو ہے یہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور وہاں اللہ سے پوچھ کر یہ لے کے آتا ہے، اللہ اس کے پاس آتا ہے یا یہ اللہ کے پاس جاتا ہے؟ تو ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ اس کے پاس آیا ہو
اور ہم نے یہ بھی نہیں کبھی دیکھا کہ یہ اللہ کے پاس گیا ہو۔ تو یہ سمجھ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے یہ کلام لے کے آیا ہوں، اور ہم نے کبھی پہلے سنا بھی نہیں ہے کہ کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ کلام میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے پہلے بھی کسی سے نہیں سنا اور اس کو بھی کہیں جاتے نہیں دیکھا، نہ اس کی طرف کسی کو آتے دیکھا ہے، لیکن جو کلام یہ سناتا ہے یہ کلام ایسا ہے کہ جس سے ہماری عقلیں عاجز ہیں، ہم ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ ہم فصیح بلیغ لوگ ہیں، لیکن ایسا کلام ہم نہیں بنا سکتے اور ہم نے کبھی ایسا سنا بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کو کہا اور وہ حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحت کو نازل فرمایا، تم نے نہیں سنا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے نا کلام جو میں اپنے محبوب کی طرف میں وہی کرتا ہوں، یہ ان کی طرف بھی وہی ہوا ہے، اور اسی طرح کا کلام جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی وہی ہوا ہے۔ ذالک یوحی الیک، اسی طرح یہ وہی اللہ فرماتا ہے تیری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی اللہ وہی فرماتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، یہ جتنے بھی اللہ کو معلوم ہے ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے، ان کی طرف فرماتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف اللہ کی وہی آتی ہے، بلکہ اللہ ان کی طرف بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ اسی طرح اللہ وہی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، جو پہلے گزر چکے ان کی طرف۔ یا یہ نہیں فرمایا اور ان کی طرف بھی وہی فرمائے گا جو تیرے بعد آئیں گے، یہ نہیں ہے کہیں بھی۔ یا اسی طرح جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا آپ پہلا رکوع دیکھیں، اس میں آتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان کی صفت بیان کریں اور ایمان لاتے ہو اس چیز پر اے محبوب جو تیری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس کی طرف جو تجھ سے پہلے نازل ہوا، یا بھی نہیں ہے اور جو تیرے بعد نازل ہوا۔ ہاں جی، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا آنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، وہ کہیں نہیں۔ یہاں بھی فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اگر بعد میں نبی کسی کا آنا پاسبل ہوتا تو کیا فرماتا وَإِلَى الَّذِينَ مِن بَعْدِكَ، کہ اللہ اسی طرح وہی نازل فرماتا ہے تیری طرف اور ان انبیاء کی طرف جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں اور ان کی طرف جو تیرے بعد میں آنے والے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی وحی نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ قرآن مجید کے دلائل ہیں۔ قرآن مجید پر آپ غور کریں تو ایسی باتیں جو ہے قرآن مجید سے صراحتاً اشارتاً واضح نظر آتی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ کی، یعنی اللہ مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، اور جو کوئی زمین و آسمانوں کے درمیان ہے اسی کا ہے۔ تو اگر ٹمپریری طور پر کوئی آدمی اس کا مالک بن جائے تو اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، لیکن اصل مالک اس چیز کا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے۔ جس ایماندار کو اللہ تعالیٰ نے ملک دیا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا حضرت ذوالقرنین کو، یہ دو مسلمان بادشاہ گزرے جن کی تمام روئے زمین پر بادشاہی گزری ہے، تو یہ دو جو مسلمان بزرگ بادشاہ گزرے ہیں نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین بادشاہ جو سارے تھے،
یہ کہتے یہ اپنی زبان حال سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نے ہمیں یہ حکومت بخشی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور حقیقتاً حقیقی بادشاہ اور مالک جو ہے یہ اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ اسی سے مانگ کر لی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ رب حبلی ملک، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی، لا ينبغی لأحد من بعدی، اے مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کو ایسا ملک نہ ملے۔ تو اللہ نے ان کو کیسا ملک عطا فرمایا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ فرمایا اللہ نے جنات ان کے تابع کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ہوائیں ان کے تابع کر دی، پرندے ان کے تابع کر دیے، جانور ان کے تابع کر دیے، جنات ان کے تابع کر دیے، انسان ان کے تابع کر دیے، اور اللہ نے ان کو ایسا ملک عطا فرمایا جو واقعی ایسا ملک کسی اور بادشاہ کو نہیں ملا۔ تو یہاں وہ حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو دیتا ہے، اور بندے بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ اور دو بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو کافر بادشاہ ہیں، جو پوری روح زمین کے بادشاہ تھے، ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا، یہ دو بادشاہ گزرے ہیں۔ اور جو وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے، تو ان کو رب تعالیٰ نے کیسے سزا دی، ایک کے ناک میں لنگڑا مچھر داخل ہو گیا، وہ ذلت سے مر گیا جوتے کھا کھا کے، اور دوسرے نے جنت بنائی عدن میں، تو اپنی جنت کو بھی نہ دیکھ سکتا۔ لیکن معلوم کیا ہوتا ہے کہ بادشاہی حقیقتاً اس سے رب ذوالجلال لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے ہے جو زمینوں میں ہے، اور وہی علی ہے، عظمت والا ہے، وہی بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شق ہو جائے، یعنی قریب ہے کہ قریب ہو کہ آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے، اوپر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، گر جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے جو ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بولتے ہیں، اس کی پاکی بولتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے وہ فرشتے معافی مانگتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اوپر سے۔ یہ آسمان کیوں پھٹ جائے اوپر سے؟ اس کے 3-4 وجہ علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی اتنی عظمت ہے اور رب کا اتنا روب ہے، رب کے کلام کی اتنی ہیبت ہے، رب کی بزرگی اور اس کی عظمت کا ایسا روب ہے کہ آسمان اللہ کے روب سے، اللہ کی بزرگی سے، اللہ کے جلال سے آسمان پھٹ گیا، یعنی برداشت نہ کر سکے آسمان اللہ کے روب اور جلال کو، تو قریب ہے کہ آسمان جو ہے اللہ کے روب اور جلال سے آسمان پھٹ گیا۔ یہ ایک وجہ بتائی آسمان کے پھٹنے کی۔ دوسری وجہ فرمائی کہ جو مشرکین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں علیہ باللہ تعالیٰ، اور لوگ ان کی مورتیں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یا ہندو لوگ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ یہ پتھر کے، مٹی کے، لکڑی کے، تانبے کے، سونے کے، چاندی کے، دھات کے یہ خدا بناتے ہیں،
اور ان کو خدا کا شریک ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں۔ نصرانی عیسائی جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور تین خدا مانتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر شرک کرتے ہیں، اور بے شمار لوگ دیگر جو ہے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ خدا کی جو ہے دو خدا مانتے ہیں، جیسے ایک آہرمن ایک یزدان ایران میں، کہ آہرمن جو ہے یزدان جو ہے وہ نیکی کا خدا ہے، آہرمن گناہ کا خدا ہے، برائی کا خدا ہے۔ یعنی دنیا میں جائیں تو کہیں داہریے ہیں، کہیں مشرکین ہیں، اور کہیں جو ہے مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بڑے غلط عقیدے رکھتے ہیں۔ جیسے آج میں شیعہ کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت علی جو ہے یہ خدا ہے، اور اللہ نے حضرت علی کے اندر حلول کیا۔ اور یہ جب لوگ اس طرح کا شرک کرتے ہیں تو اللہ کا قہر اور جلال ایسا غضب میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ یہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے، اوپر سے یعنی ساتواں آسمان پھٹ جائے وہ چھٹے پر گرے، چھٹا پھٹ جائے پانچویں پر گرے، پانچواں پھٹ جائے وہ چوتھے پر گرے، چوتھا پھٹ جائے وہ تیسرے پر گرے، تیسرا پھٹ جائے وہ دوسرے پر گرے، دوسرا پھٹ جائے پہلے پر گرے، اور پہلا پھٹ جائے، اور لوگ جو شرک کرتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ ہم اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے نا، جو کہیں کوئی کام کرتا ہے یا کسی بھی فرم میں کام کرتا ہے، کسی کے پاس کام کرتا ہے، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، اور امپورٹنٹ کام ہو یا کوئی بھی کام ہو، آپ اگر اپنے اس باس کی اپنے جو ہے اس کی نہ مانیں تو کیا آپ کو وہ اسی طرح جو ہے آرام کے ساتھ رہنے دے گا کہ آپ اپنی مانی کرتے رہیں؟ لیکن دیکھ لیجیے اللہ جل سبحانہ نے جس انسان کو پیدا فرمایا ہے، انسان اس کی کتنی نافرمانی کرتا ہے، اتنی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کا رزق نہیں روکا، اس کی سانس نہیں روکی، اس کی نعمتوں کو نہیں روکا رب تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو رزق بھی اسی طرح پہنچاتا ہے، اس کو سانس بھی اسی طرح دیتا ہے، اس کو صحت بھی اسی طرح دیتا ہے، اس کو اولاد اور نعمتیں بھی اسی طرح دیتا ہے، دنیاوی نعمتیں دیتا ہے، دینی نعمتیں دیتا ہے۔ یہ روزانہ اللہ کے ساتھ شریک رہتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، کتنے کفر کرتا ہے۔ یعنی قریب تو یہ تھا کہ جب یہ اتنے بڑے بلنڈر چھوڑتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو ایک سانس کی مہلت بھی نہ دے۔ تو قرآن فرماتا ہے ایک انسانوں کی اور جنوں کی اور کفار کی ان حرکتوں کی وجہ سے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب تھا کہ آسمان جو ہے یہ اوپر سے پھٹ گیا۔ اوپر سے اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں یہ بلندی سے، یعنی یہ جو مقربین ملائکہ ہیں پہلے ان پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو وہ سنتے ہیں، پھر وہ جو ہے ساتویں آسمان پر وہ ڈلیور کرتے ہیں، پھر وہ چھٹے پر کرتے ہیں، وہ پانچویں پر کرتے ہیں، اس طرح کر کے پہلے آسمان تک احکام آتے ہیں۔ اور جو ہے اس لیے کہا من فوقہن کہ جب رب کا جلال آئے گا تو ظاہر ہے جیسے احکام اوپر سے آتے ہیں، عذاب کا حکم بھی اوپر سے آئے گا۔ تو قریب تھا کہ آسمان پھٹ گیا۔ یہ دوسرا ریزن۔ پہلا ریزن کیا تھا کہ پہلا ریزن میں کیا بتایا تھا کہ آسمان پھٹ جائے، جی شرک تو دوسرا تھا، دوسرا پہلا تھا کہ رب تعالیٰ کی جلال سے۔ اب سننے میں ایسے مست ہے، ہم تو بڑھاپے کی وجہ سے ہمارا تھوڑا حفظہ کمزور ہو گیا، آپ کو بھی یاد نہیں دیتا۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا روح اتنا ہے، دبدبہ اتنا ہے، اس کا جلال اتنا ہے کہ اس کے جلال کی ایک نظر سے ساری چیزیں پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، قریب تھا، لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ مہربانی فرماتا ہے۔ دوسرا تھا کہ شرک اور کفر کی وجہ سے رب تعالیٰ جو ہے اس کے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی بادشاہی میں ایک اور شریک کو لے کے آتے ہیں، کئی شریک بنا
اور قریب تھا کہ آسمان اس کے جلال سے اس کے عذاب سے پھٹ جائے. یہ دوسرا وجہ. تیسری وجہ جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں پر اتنے فرشتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بالش کی جگہ بھی کسی آسمان پر خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے کی پیشانی یا کسی کا قدم جو ہے وہ اللہ کی عبادت پہ نہ ہو. یعنی یہ آسمان کتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے آسمان پر اتنے فرشتے موجود ہیں جو ہر ایک بالش کی جگہ بھی خالی نہیں ملے گی. فرشتوں کا سجدہ, فرشتوں کی پیشانی وہاں اللہ کی عبادت کے لیے چھپی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کہ 4 انگلی جگہ جو ہے نا, اتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے کی پیشانی آسمان پر نہ جھکی ہو. تو فرمایا کہ فرشتے اتنی اللہ کی مخلوق آسمانوں پر ہے, اس کا وزن اتنا ہے, چاہے وہ لطیف اجسام ان کے ہیں, چاہے ان کے اجسام ہوں جن کا وزن بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ نور سے بنے ہیں, لیکن اتنی مخلوق زیادہ ہے, چاہے وہ روحانی اور لطیف انوار کی وجہ سے ہو, لیکن پھر بھی اس کا اتنا وزن ہے کہ اس کے وزن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے. یعنی وہ جیسے 12 آدمی اسٹیج پر پیر رکھے یا 12 آدمی کرسی پر بیٹھے یا کسی ٹیبل پر بیٹھے یا کسی چھت پر چڑھے, تو جتنا وزن ہو تو وزن سے وہ چیز آواز دیتی ہے نا. فرمایا آسمان چرچراتا ہے اور اس کو لائق ہے کہ وہ چرچرائے, اس لیے کہ آسمانوں پر ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ ہو. اور جب اتنا وزن آسمان پر ہو تو قریب ہے کہ آسمان ان فرشتوں کے وزن سے ہٹ جائے. یہ تیسری تفسیر ہے اس آیت کریمہ. اور تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اوپر سے. اور قرآن مجید کی تفسیر جو ہے قرآن سے جو ہم کرتے تھے 16ویں پارے میں آیت کریمہ ہے سورہ مریم. تکاد السماوات یتفطرن, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. یا بالکل کلیئر فرما دیا. قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے تو بیسٹ تفسیر ہوتی ہے. تو یہاں وہاں یہ کہ آسمان پھٹ جائے, لیکن وجہ نہیں بیان کی, لیکن سورہ مریم میں وجہ بیان کی. فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں, ڈھہ کر گر جائیں اس پر. وجہ کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنائی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا, یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے. یہ عیسائی لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, قرآن فرماتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ مہربانی نہ فرمائے اپنی مخلوق پر تو تکاد السماوات یتفطرن منہ, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, وتنشق الارض, زمین پر زلزلہ آ جائے, زمین پھٹ جائے, وتخر الجبال هدا, اور پہاڑ اونچے اونچے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر پڑے. وجہ کیا؟ ان دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں کہ اللہ کی امانت ہے. قرآن مجید تفسیر. تو کیا فرمایا؟ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اوپر سے. والملائکۃ, اور فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اب فرشتے جو اتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں وہ اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے, فرشتے اللہ کی تسبیح ہر وقت بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ
ہم تیری مخلوق ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما، اور جو لوگ تیرا ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ شرک نہ کریں اور تیرے پر ایمان لے۔ اور والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یعنی اللہ کے ڈر سے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے فرشتے معافی مانگتے، زمین والوں کے لیے فرشتے معافی مانگتے۔ اب یہ جملہ جو ہے کہ زمین والوں کے لیے فرشتے معافی مانگتے، تو زمین پر تو کافر بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، تو کس کے لیے معافی مانگتے ہیں؟ تو اس کا جو ہے مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں زمین پر، جو اس مسلمان ہیں، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، فرشتے اللہ کے فرشتے، عام فرشتے نہیں، بلکہ سورہ مومن میں اس کے پہلے رکوع میں آیات آتی ہیں کہ جو حاملین عرش ہیں، یعنی وہ 8 فرشتے جو سارے فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ، جن نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب جب وہ فرشتے مومنوں کے لیے دعا کریں تو آپ سمجھ آئی نا کہ ہم جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ہمیں جو رب تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے وہ کسی کی وجہ سے ہے کہ اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے قرب میں ہیں، ہر وقت جو اس کا عرش تھامے ہوئے ہیں، وہ دن رات مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چاہے مسلمان فوت ہو جائیں، فوت ہونے والوں کے لیے بھی، اور زندہ رہنے والوں کے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کافروں کے لیے ہو تو کافروں کے لیے وہ یہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ یہ شرک نہ کریں، یہ راہ راست پر آ جائیں، یہ ایمان لے آئیں، یہ تیرے ساتھ شرک نہ کریں۔ ویسے ان کے لیے استغفار نہیں کرتے، کیونکہ کافر کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ اس کافر کو جنت عطا فرما، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ملنے والے ہیں ہم ان کے فیونرل پہ جانا چاہتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، یہ منع ہے، بالکل کافر کے لیے دعا کرنا منع ہے۔ البتہ اگر آپ اس کے لیے دعا کرتے ہو تو یہ دعا کر سکتے ہو، یا اللہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ آپ اس کے لیے بخشش کی کیا دعا کریں گے؟ اپنا بھی صدقہ ناز کرائیں گے، اس کے لیے دعا تو آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے، کیوں کہ اللہ نے فرماتا ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر تو اللہ کی لعنت ہے، کافروں پر، بے دینوں پر، جو کفر پر مرے ہیں، آپ کیسے ان کے لیے دعا کریں گے؟ تو فرشتے بھی جو ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ البتہ مومنوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آسمان بھی قائم ہے اور اللہ کا عذاب بھی رکا ہوا ہے۔ اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں، یعنی وہ مشرکین جو بتوں کو اپنا خدا بناتے ہیں، جو مشرکین جو ہیں وہ اللہ کے سوا اور شریک انہوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی بت بنا کر رکھتا ہے، کوئی کسی انسان کو مانتا ہے، کوئی کسی جن کو مانتا ہے، اور کوئی پتھر کی مورتی بنا کر رکھتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ من دون اللہ کو جو ہے بنا کر ان سے ان کو اپنا ولی اور والی بناتے ہیں، فرمایا اولیاء اللہ و حفیظ علیہ، وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں، یعنی اللہ ان سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وما انت علیہم بوکیل، اے بابو آپ ان کے لیے جو ہے وکیل نہیں ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے گا یا آپ ان کے لیے جواب دہ ہوں، آپ ان کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، آپ کے اختیار، آپ کے ذمہ یہ کام نہیں لگایا کہ آپ یہ کام کریں کہ آپ ان کو مسلمان کریں اور وہ ضرور مسلمان ہو جائیں۔
آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا، آپ کا کام ہے ان کو رستہ دکھا دینا۔ اگر وہ ایمان لائے تو قیامت میں ان کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ ایمان نہ لائے اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں دیکھ لے گا، وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ جو ہے قیامت کے دن ان کو ان کا حساب کتاب دے گا۔ آپ اس چیز کا فکر نہ کریں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور جیسے ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اے محبوب، اسی طرح یوں ہی ہم نے تمہاری طرف قرآن عربی زبان میں اتارا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے محبوب اسی طرح جیسے ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف عربی زبان میں اتارا۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو۔ ام القریٰ جو بستیوں کی ماں ہے، مکہ شریف، مکہ والوں کو آپ ڈرائیں۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو مکے کے ارد گرد بستیاں ہیں آپ ان کو ڈرائیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور ان کو ڈراؤ جو قیامت کے دن جب لوگ سارے جمع ہوں گے، اس دن سے ڈراؤ گے جب تم دنیا سے مر کر جب تم قبروں میں جاؤ گے، قبروں کے بعد اٹھ کر تم میدان محشر میں جمع ہوگے تو تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اے محبوب ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ یقیناً آئے گا، شک والی بات نہیں ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ان جتنے لوگ بھی جمع ہوں گے ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ دوزخ میں جائے گا، ان سے ڈراؤ۔ اب اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں اتارا۔ کیوں عربی میں کیوں اتارا؟ کیونکہ آپ مکے شہر میں رہتے ہو، مکے والوں کی زبان عربی ہے، اور ان کی طرف اگر پیچھے رسول گزر چکا ہے، اگر قرآن کسی اور زبان میں ہوتا وہ کہتے دیکھو جی یہ اللہ نے کیا کیا کہ ہم عربی ہیں اور ہماری طرف فارسی قرآن نازل کر دیا، ہم عربی ہیں قرآن ہندی میں نازل کر دیا، ہم عربی ہیں قرآن رشین زبان میں نازل کر دیا۔ ہاں جی، انہوں نے یہ سوال کیا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہے اس درس میں کہ آپ نے عربی قرآن لائے ہیں، اگر آپ نبی تھے تو کسی اور زبان کا قرآن ہوتا، ہاں جی، اعجمی و عربی۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم عربی میں نازل نہ کرتے کسی اور زبان میں نازل کرتے تو تم یہی کہتے کہ دیکھو لوگ عربی ہیں اور قرآن ان کی طرف کون سی زبان کا نازل ہو رہا ہے جس کو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ آپ چونکہ عربی ہیں، آپ کے جو آڈینس ہیں، جو آپ کے سننے والے ہیں وہ عربی ہیں، اس لیے محبوب ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی زبان نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ام القریٰ کے لوگوں کو آپ ڈراؤ۔ ام القریٰ جو ہے یہ نام ہے مکہ شریف کا، ام القریٰ نام کس کا ہے؟ مکہ شریف کا۔ ام القریٰ، ام کہتے ہیں ماں کو، قریٰ کہتے ہیں بستی، تو ساری بستیوں کی ماں مکہ شریف ہے۔ جیسے ایک کسی ماں کے 12 بیٹے ہوں یا 14 بیٹے ہوں یا 18 بیٹے ہوں یا 4 بیٹے ہوں، تو وہ ماں اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس ماں کے پیٹ سے سارے بیٹے پیدا ہوئے، اس لیے اس کو ماں کہتے ہیں۔ اب یہ جو ام القریٰ ہے، اس کو مکہ شہر کو ام القریٰ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو جہاں مکہ ہے یہاں سے زمین کو بنانا شروع کیا۔ پہلے یہاں سے جو ہے سمندر پر جو ہے جال پیدا ہوئی، جب وہ جال پیدا ہوئی اس میں پھر دھوں جو ہے وہ نکلا، دھوئیں سے آسمان بنایا، اور جو جال تھی اس کو پھیلا دیا، جب پھیلایا چاروں طرف تو زمین بن گئی۔ تو کہاں سے زمین شروع ہوئی؟ مکہ شہر سے۔ تو جب مکہ شہر سے زمین شروع ہوئی اور پھر اس پر بستیاں بنی، تو اس لیے مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ۔ آج بھی آپ جائیں نا تو اکثر ام القریٰ یونیورسٹی، ام القریٰ بس اسٹینڈ،
ام القرا کمپنی، یہ سارے اس لیے مکے کے، یعنی مکے شریف کا نام جو ہے، مکہ شریف کا نام ام القرا ہے، تو اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری بستیوں سے پہلے یہ بستی بنی ہے، ساری جگہوں سے پہلے یہ جگہ بنی ہے جس پر مکہ آباد ہے، اس لیے اس کو ماں کا درجہ ہے، اس کو ام القرا کہا جاتا ہے۔ اور جو ہی سب سے پہلے یہ بنی، وہاں سے لوگ آباد ہونا شروع ہوئے، اور پھر وہاں سے آگے جا کر انہوں نے پھیلنا شروع کیا اور دیگر بستیاں بنی۔ تو قرآن مجید کو رب تعالیٰ نے اس لیے مکے والوں پر نازل فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ تم مکے والوں کو ڈراؤ، ام القرا لوگوں کو ڈراؤ، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو ڈراؤ۔ اب ارد گرد سے مراد کیا ہے؟ یا تو وہ مراد ہے کہ جتنی بھی مکے اس حجاز میں بستیاں ہیں ان لوگوں کو ڈراؤ، اور اگر آپ مراد لے لیں کہ جو مکہ ہے، جو کعبہ شریف ہے، یہ ایسے مقام پر ہے جیسے آپ کی ناف جو ہے یہ بالکل جسم کے مڈل میں ہے، بالکل مڈل میں نہیں ہے، مکہ بھی اس طرح بالکل مڈل میں نہیں ہے، جیسے آپ ناخن پاؤں کے ناخنوں سے سر تک آپ نے جسم کو ناپے نا، تو جس جگہ پر آپ کی ناف آتی ہے اگر آپ پوری زمین کو ناپیں تو اسی طرح جو ہے مکہ شہر بھی اس سرزمین پر آتا، اس جگہ پر آتا ہے، تو اس لیے مکہ کو ناف بھی بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ناف اس مکے کو زمین کے وسط میں اس لیے رکھا گیا کہ فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے اسلام اور قرآن آپ کو دیا ہے اور یہ مڈل میں دیا ہے تاکہ آپ مانا حولہا، جو اس مکے کے ارد گرد ہیں، چاہے وہ حجاز میں ہیں، چاہے وہ باقی ملکوں میں ہیں یا پوری دنیا میں ہیں، آپ یہ میسیج پوری دنیا میں پہنچا کر اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ تو فرمایا کہ جو مکے کے ارد گرد ہیں ان کو ڈرائیں، اور خاص کر ان کو ڈرائیں یوم الجمع لا ریب فیہ، اس دن کی گیدرنگ سے جس میں کوئی شک نہیں، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، اس دن سے ڈرائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، قرآن پڑھیں، حضور کی بشر کو پڑھیں، تو قرآن فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ برکت والی ہے، برکت والی وہ ذات جس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اپنے بندے پر، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ پوری کائنات جو ہے، پوری مخلوق، پورے لوگوں پر جہاں جہاں کوئی آباد ہے، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، پورے عالمین میں، تمام جہانوں میں جو ہے یہ قرآن مجید ان کے لیے نذیر اور ڈرانے والی کتاب ہے۔ اسی طرح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس، جو نسل انسانی ہے، چاہے وہ کسی رنگ سے اس کا تعلق ہے، کسی قوم سے تعلق ہے، کسی زبان لینگویج سے تعلق ہے، ہم نے پوری نسل انسانی کے لیے رسول اللہ کو بشیر اور نذیر بنا کر دیا۔ ایک مقام میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے فرما دیا آپ کہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بن کے آیا، یعنی جو انسان ہے، چاہے وہ کسی کلر کا ہے، کسی قوم کا ہے، تمام کی طرف آپ رسول بن کر آئے ہیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، یہاں تو انسانوں سے بڑھ کر جو ہے کائنات کے ذرے ذرے کو، ایون یہ کارپیٹ، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ دیواریں، یہ ستارے، یہ چھتیں، یہ مکان، اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، یعنی یہ مخلوق، جس کو مخلوق کہتے ہیں، جس کو آپ کریشن کہتے ہو، فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، ساری مخلوق کی طرف نبی بن کے آیا۔ تو فرمایا کہ ان کو ڈراؤ، ان کو جب قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے تو ڈراؤ ان کو۔ کیسے ڈراؤ؟ کہ لوگوں جب قیامت کا دن آئے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، فریقٌ فی الجنۃ، اور جو اطاعت نہیں کرے گا فریقٌ فی السعیر، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ ایک آپ ایک حدیث جو ہے مشکوٰۃ شریف اور ترمذی اور دیگر حدیث میں یہ حدیث پاک آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، ابو داؤد میں روایت ہے، آپ تشریف لائے باہر تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں، ایک کے ساتھ میں تھی، ایک کے ساتھ میں تھی، یعنی آپ کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں اور آپ نے فرمایا لوگوں یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دائیں ہاتھ میں فیہ اسماءہم، ان میں یہ جنتیوں کے نام ہیں، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اس میں جنتیوں کے نام ہیں، واسماءہم واسماء آبائہم، اس میں جنتیوں کے نام ہے، ان کے ہر بندے کے ہر جنتی کے باپ کا نام بھی ہے، اس کے دادے کا نام بھی ہے، اس کے قبیلے کا نام بھی ہے کہ کون سے شہر سے کون سے قبیلے کا، پورا ایڈریس ہر انسان کو اس کے لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کی ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادہ، یہ نہیں کہ کوئی آدمی سفارش کرے تو اس کو داخل کر دیا جائے اور کسی نے ناراض ہو تو اسے نکال دیا جائے، فرمایا جو لکھا جا چکا ہے یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے اس میں جہنمیوں کے نام ہے، ان کے نام ہیں، ان کے باپ کے نام ہیں، ان کے دادے کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور یہ میں جانتا ہوں، فرمایا ان کو میں جانتا ہوں، دیکھو حضور کا علم کتنا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا جا چکا ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی لکھا جا چکا ہے نا، جب لکھا جا چکا ہے تو ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم عمل کریں نہ کریں، ہم جو مرضی کریں، اگر ہمارا نام جنتیوں میں لکھا ہوا ہے تو ہم نماز نہ بھی پڑھیں، روزے نہ بھی رکھیں، حج نہ بھی کریں، اچھے کام نہ بھی کریں، جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، اور اگر نام یعوذ باللہ جہنمی لکھا ہے تو ہم نمازیں پڑھ کے تھک جائیں تو پھر بھی جہنم میں ہے۔ یہ سوال کیا جیسے بہت سارے لوگوں کو ذہن میں سوال ایسے آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس میں نام ایون جب آدمی اپنے باپ کی پشت میں اس کا نطفہ تھا اس سے بھی پہلے یہ لکھا جا چکا ہے، یعنی یہ تقدیر ہے جو اللہ نے چاہا۔ فرمایا جب کیچڑ میں تھے تم لوگ، یعنی جب آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا، وہ کیچڑ میں تو وہی آتا ہے نا کہ کیچڑ میں جب ان کے مٹی اور پانی میں ان کی مٹی گوندی گئی تھی، اس وقت جتنی اولاد آدم کی آنی تھی ان کا سارا جنتی لکھ دیا گیا اس وقت۔ اس لیے آتا ہے کہ حدیث پاک میں کہ آدم علیہ السلام نے یہاں ہاتھ مارا دائیں کندھے پر تو اپنی ساری اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے وہ نکال کر اس سے ذرا سامنے رکھ دی، فرمایا یہ جنتی ہے، اور پھر ادھر ہاتھ مارا تو بائیں کندھے پر ہاتھ مارنے سے جتنی اس کے ذرات نکلے باہر، فرمایا یہ میری اولاد ہے جو جنتی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ یہ اولاد جو ہے یہ جنتی ہے، یہ کندھے بائیں والی جو ہے یہ جہنمی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب معراج سفر معراج پہ گئے تو آپ نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات تو دیکھا، آپ جب آپ کے سامنے جو ہے عالم مثال میں آپ کی اولاد جو ہے ذرات کی شکل میں ہے، جب ادھر دیکھتے ہیں دائیں طرف تو خوش ہوتے ہیں، جنتی اولاد ہو، دیکھ ہیں سارے جنت میں جانے والے ہیں، جب ادھر دیکھتے ہیں تو پھر افسوس کرتے ہیں یہ سارے جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو جو ہے آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ جب صحابی نے سوال کیا کہ حضور پھر ہمیں عمل کا کیا فائدہ، تو آپ نے فرمایا سیدھی چال چلتے جاؤ، یعنی کوشش کرو اچھے کام کرنے کی، عبادت کرنے کی۔ جب تم چلتے جاؤ گے اچھے کام کرتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرماتے جائے گا، تمہیں اس رستے پر چلائے گا جو اچھا رستہ ہے، اور جب تم اس پر چلتے جاؤ گے تو تمہارا آخری جو دار و مدار ہے، آخری سانس کا، آخری وقت کا، تو تمہارا خاتمہ اس کام پر ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اور اگر تمہارا خاتمہ جو ہے وہ برے کام پر ہوگا، جہنم ہی میں ہوگا، تو ساری زندگی تم اچھے کرتے رہو گے،
اگر تمہارا خاتمہ جہنم میں جانے کا ہے تو آخر میں ایسا کام کرو گے تم جہنم میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم جنتی ہو تو ساری عمر چاہے برا کام کرو، آخری کام ایسا کرو گے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن آپ نے ایڈوائز کیا کیا؟ آپ نے فرمایا تم سیدھی چال چلو، اپنی طرف سیدھی چال چلو، اچھے کام کرو، یا تم کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں برکت دے گا اور تمہیں صحیح راستے پر پہنچا دے گا۔ تو آپ نے پھر وہ کتابیں جو تھی نا، آپ نے چونکہ وہ فزیکلی کتابیں نہیں تھیں، جیسے پیپر ہوتے ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھا، وہ عالم ارواح کی کتابیں تھیں، اور جیسے آپ نے ایسے ایسے دکھایا نا تو صحابہ نے دیکھا، عالم ارواح کی کتابیں دیکھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں جنتیوں کے نام ہے، جس میں دوستوں کے نام ہے، اور پھر آپ نے ان کو ایسے کیا تو وہ غائب ہو گئی، وہ غائب ہو گئی، فرمایا عالم ارواح کی کتابیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم فرمایا کہ آپ قوم کو ڈراؤ، اور آپ نے پھر ان کو قوم کو ڈرایا۔ آخر میں پھر آیت نے یہ پڑھا، اس حدیث کے آخر میں یہ ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ میرے ہاتھ میں جو کتابیں ہیں اس میں ایک فریق جو ہے، ایک گروہ وہ جنت میں جانے والا، جس جو میرے دائیں ہاتھ میں بک ہے، اور جو میرے بائیں ہاتھ میں بک کتاب ہے، یہ گروہ جو ہے یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جو سارا بکھیڑا دنیا میں بنا ہوا ہے کہ علماء تقریریں کر 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 کے تھک گئے، کوئی سنتے ہی نہیں، تو جس کو رب توفیق دیتا ہے اس کو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا ہو جاتا ہے، اور کوئی آدمی ساری زندگی نیک عمل کرتا ہی نہیں، آخر میں آ کے نیک ہو جاتا ہے، کوئی ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے، آخر میں آ کے گمراہ ہو جاتا ہے، اور کئی ہے جو آپ ہمیشہ تبلیغ کرتے رہیں، واعظ کرتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ جو ہے ان کو جو مرضی کریں، لوگ سیدھے راستے پہ آتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لجعلہم امۃ واحدہ، تو اللہ سب مخلوق کو ایک ہی نہج پر، ایک ہی طریقے پر سب کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو سب کو جو ہے نا بالکل نیک، پاک، پرہیزگار، متقی سب کو بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اس کی مشیت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کی اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، یعنی اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار، یعنی ظالموں کو جن کی قسمت میں رب تعالیٰ نے کفر لکھا ہے، رب تعالیٰ ان کو کبھی اسلام کی توفیق نہیں دیتا، جب اسلام کی توفیق نہ دی اس کا مطلب ان پر رحمت ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ مسلمان ہیں جن کا اسلام صحیح ہے، وہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے چاہا ہے اور ان کو رب تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ آپ کا، میرا اور کسی کا کمال نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہاں کتنے آدمی ہیں جو کتنی صدیوں سے نسل در نسل کافر چلے آ رہے، اور ان میں سے ایک آدمی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اچانک مسلمان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت اس پر اس کی شامل نازل ہو جاتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگ آپ دیکھتے ہو جو مسلمان ملکوں سے یہاں آتے ہیں اور آ کر وہ ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں تو اسلام کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں اسلام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں نہیں دیتا، تو ان پر رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی پر ہے، آپ جو لوگ اسلام میں ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا کروڑا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام میں لیا اور ہم مسلمان ہیں۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ساری امت کو ایک ہی بنا دیتا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کس کو رحمت میں لانا ہے، کس کے اوپر رحمت نازل کرنی ہے، رحمت کا نزول کس پر کرنا ہے، اور کون سا ظالم ہے جو اس قابل نہیں ہے اور اس کو رحمت کے قریب نہیں آنے دینا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ کیا اللہ کے سوا
وہ لوگ جنہوں نے اپنے والی ٹھہرا لیے، یعنی ابھی تک جو بنایا ان لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کو، درختوں کو، پتھر کی مورتیوں کو اپنا ولی بنایا، اپنا اولیاء بنایا، اپنا معبود بنایا۔ حالانکہ اللہ هو الولی، سب سے ولی کون ہے؟ بڑا ولی اللہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بتوں کو اپنا والی نہ بنائے، کسی درخت کو، کسی مشرکانہ چیز کو اس کی عبادت نہ کرے، اس کے سامنے نہ جھکے، اس کو اپنے عقیدے میں اس سے مدد نہ مانگے، بلکہ فاللہ هو الولی، اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ انسان کا، مومن کا ولی کون ہے؟ اللہ اس کا ولی ہے، رسول اس کا ولی ہے اور مومن اس کے ولی ہے۔ اللہ ولی ہے، ولی کا معنی کیا؟ مددگار۔ اللہ اس کا مددگار ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ اس کا مددگار ہے، رسول اس کے مددگار ہے، مومن اس کے مددگار ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو جو ہے سب سے بہتر ولی جو ہے وہ اللہ ہے۔ انسان کو اسی کی ولایت میں ہونا چاہیے اور اسی کی طرف جھکنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے، اسی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے اور اسی کو اپنا والی اور وارث ماننا چاہیے۔ اور وہ ذات وہ ہے موتا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جب مردوں کو زندہ کرتا ہے تو مردہ دل کو بھی زندہ فرمائے گا۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر شے پر رب تعالیٰ جل شانہ قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آیت تھی نا کہ نبی کریم علیہ السلام پوری مخلوق کے لیے آپ داعی ہیں، بلانے والے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جو سیاستہ میں حدیث پاک آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے باقی انبیاء پر، یعنی باقی انبیاء کو یہ 6 چیزیں نہیں ملی جو رب نے مجھے دی۔ فضلت علی الانبیاء بست، رب تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں اور فضیلت بخشی ہے باقی انبیاء پر۔ پہلی اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے جوامع الکلم بنایا، ایسی زبان اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں ایسی کلام بولتا ہوں، ایسا لفظ بولتا ہوں کہ الفاظ مختصر میرے منہ سے نکلتے ہیں اور اس کے معنی کثیر ہوتے ہیں۔ یعنی میں ایک لفظ بولتا ہوں، قیامت تک میری امت اور لوگ اس کی تفسیریں کرتے چلے جائیں گے اور میرے الفاظوں کی تفسیر ختم نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے۔ آپ کئی الفاظ آپ بولتے ہیں اور کتنے لوگ ان کی حضور کی فرمان کی یہ بات ہو سکتی ہے، آپ یہ تفسیر ہو سکتی ہے، آپ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، آپ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا، کمپریہنسو اللہ تعالیٰ نے مجھے الفاظ دیے کہ میں بولتا ہوں جس کے معنی بے شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے روک دیا۔ کیا روک دیا؟ کہ 1 مہینے کی مسافت گھوڑے پر آدمی چلے، جتنا 1 مہینے میں سفر ہوتا ہے، وہاں دشمن ہو نا 1 مہینے کے سفر پر اور میں یہاں ہوں تو وہ وہاں کانپنا شروع کر دے۔ اسی طرح میرے پیچھے 1 مہینہ ادھر چلو، 1 مہینہ دائیں چلو، بائیں چلو، چاروں طرف 1 مہینے کا سفر کرو اور دشمن وہاں ہو تو میرا روح اتنا ہے کہ دشمن وہاں بھی کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں غالباً کل آج قرآن مجید میں پڑھ رہا تھا 21 پارے میں غالباً سورہ احزاب کی ہے، سورہ احزاب کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی ایک آیت ہے۔ میں آپ کو ابھی جو ہے 1 سیکنڈ میں وہ نکال کے میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ کہ صحابہ کے جو روب ہے مومن کا روب اللہ تعالیٰ نے مومن کا روب کافروں کے دلوں میں ڈال دیا. اور اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا اس کا روب کافروں کے دل میں بڑھتا جائے گا. یعنی آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے جاؤ آپ کا روب کافروں کے دلوں پر خود بخود روب چھاتا جائے گا. آپ کو ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں, آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں, آپ کے دیکھتے ہی بات کرتے ہی کافر پر ایسا روب طاری ہو جائے گا کہ وہ آپ سے بات نہیں کر سکے. یہ قرآن مجید فرماتا ہے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا کیسا روب تھا کہ دشمن اس کے سامنے زیر ہو جاتا تھا. بلکہ جانور حضرت سفینہ سامنے آئے تو شیر جو جنگل کا بادشاہ تھا اس پر ان کے ساتھ روب طاری ہو گیا کہ اس نے آپ پر حملہ کرنا چھوڑ دیا اور آپ کی خدمت میں چل کر آپ کو قافلے تک پہنچا دیا. تو فرمایا نصرت بالرعب, اللہ نے مجھے میری امت کو روب عطا فرمایا. وحلت لی الغنائم, اور پہلے زمانے میں غنیمتیں جو ہوتی تھیں ان کو قربانیاں وغیرہ جب پہاڑ پر رکھتے تو آگ کھا جاتی اور کسی کام نہ. اللہ نے میری غنیمتیں کہا کہ تم غنیمتیں جو ہے نا قربانیاں صدقہ یہ خود کھاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, اور تو آگ پر ڈالنے کی اور ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے میرے لیے غنیمتیں اعلان فرمائیں. اور جو علت لیا اللہ تو مسجداً وطہورا, اور اللہ نے پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی اور پاک بنا دی. آپ کہیں چلے جاؤ, نماز کا وقت ہوا تو آپ مصلی ہے یا نہیں ہے تو زمین پر کھڑے ہو کر پڑھ دو, مصلی ہے تو جہاں مرضی زمین پر مصلی ڈال کر نماز پڑھ دو. اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے, پانی نہیں ملتا, تو جہاں مرضی آپ زمین پر دو ہاتھ مارو تیمم کر کے نماز پڑھ دو. تو اللہ نے میری روئے زمین کو میرے لیے میری امت کے لیے مسجد بنا دیا اور زمین مٹی کو پاک فرما دیا. ارسلت الی الخلق کافہ, اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا. یہ جو میں پہلے جس کی میں نے اصطلاحی ہے, اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اور چھٹی چیز وہ خاتمہ بالنبیون, یہ مسلم شریف اور ترمذی میں حدیث ہے, اللہ نے میرے اوپر نبوت کو ختم کیا, میں آخری نبی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا, وہ کتاب عطا فرمائی جس جیسا نہ نبی کوئی اور نہ کتاب. کتاب بھی جامع, نبی بھی جامع, کتاب بھی ایسی جو عالمین کے لیے ڈرانے والی ہے, اور نبی بھی ایسا جو عالمین کے لیے بشیر و نذیر ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنن مبارکہ آپ کے طریقہ افکار پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.